وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دو تین لفظ ہیں کہ جن کے معنی آپس میں ملتے جلتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مسارعت، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مسابقت، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مبادرت، یعنی مبادرت الی الخیرات، نیکی کی طرف، خیر کے کاموں کی طرف جلدی کرنا، دوڑنا، ٹال مٹول سے کام نہ لینا. یعنی جب بھی نیکی کا دائرہ انسان کے ذہن میں آئے، انسان کے خیالوں میں کوئی نیک کام کرنے کا، خیر کا کام کرنے کا ارادہ بن رہا ہو، اس وقت انسان ٹال مٹول سے کام نہ لے، بلکہ ہمت کرے، آگے بڑھے اور اس کام کو کر لے. اس کو کہتے ہیں مبادرت الی الخیرات، مسارعت الی الخیرات، مسابقت الی الخیرات. مسابقت کا مطلب ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا بھی ہے. مسابقہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی انسان سے کوئی مقابلہ ڈال لے اور اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرے اور جستجو کرے. اس کو مسابقت کہتے ہیں. اور مسارعت کہتے ہیں دوڑنے کو. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ہم بندوں سے، ہم فقیروں سے یہ فرما رہے ہیں کہ وسارعوا، دوڑو، بھاگو، الی مغفرۃ من ربکم وجنت. کس طرف؟ مغفرت اور جنت کی طرف. یعنی ایسے اعمال کرو کہ جس سے تمہارے گناہ معاف ہو. ایسے اعمال انسان کرے تاکہ وہ جنت کا حقدار ٹھہرے. اور یہ میرے رب فرما رہے ہیں کہ تم دوڑو، بھاگو نیکی کی طرف، مغفرت کی طرف، جنت کی طرف. اور پھر آگے اس جنت کی تعریف فرمائی کہ وَأَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور وہ اتنی لمبی چوڑی ہے جتنا زمین اور آسمان ہے. یعنی مومنوں کے دل کو لبھانے کے لیے، مومنوں کے دل کو راغب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو لالچ دے رہے ہیں کہ تم مغفرت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو. اور جنت ایسی ہے کہ جس کی لمبائی، جس کی چوڑائی اور جس کا عرض اتنا ہے کہ جیسے زمین و آسمان ہو. پھر فرمایا کہ اس جنت کو میں نے کن بندوں کے لیے تیار کیا ہے؟ اعدت للمتقین، ان بندوں کے لیے تیار کیا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اللہ کی طرف بھاگتے رہتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کام کرتے رہتے ہیں. اور میرے بھائیو، یہ مبادرت یہ ہے، جب انسان کسی بھی معاملے میں مسارعت یا مبادرت کرتا ہے تو اس کا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے. نیکی کا داعیہ جب بھی پیدا ہوگا تو دھیان لا محالہ نبی علیہ السلام کی طرف جائے گا، اللہ کی طرف جائے گا کہ میں ہر وہ کام کر لوں جس سے میرا رب راضی ہوتا ہو. میں ہر وہ کام میری زندگی میں داخل ہو جائے کہ جو نبی علیہ السلام نے کام کیا. جب ایسا داعیہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف نگاہ کرتا ہے. پھر حکمت بالغہ کی طرف اس کی نگاہ اٹھتی ہے. اور پھر جب اٹھتی ہے تو اللہ کی نعمتوں کا استحضار اس پر آتا ہے. اور پھر ان نعمتوں کے تذکرے کر کے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب نعمتوں کا استحضار ہوتا ہے تو لازمی انسان کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے عمل کے لیے، جو ابھارتا ہے کہ تم نیکی اور عمل کے کاموں میں، مغفرت کے کاموں میں، جنت کے حصول میں انسان کوشش کرنے لگا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف جب انسان اپنے خیالات کو دوڑاتا ہے زمین و آسمان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی صنائی اور اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو دیکھتا ہے، اور پھر جو اللہ نے نعمتیں جو ہمارے اوپر کی، جب ان پر غور و فکر کرتا ہے تو پھر نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے. میرے بھائیو، یہی آیت مبارکہ ہمیں اس کام کی طرف ابھار رہی ہے کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف تم دوڑو
اور جنت ایسی ہے کہ جو زمین و آسمان تک جس کی لمبائی اور چوڑائی ہے.